تمام قسم کی تعریف اور بڑائی، تسبیح و تحلیل سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو اسلام جیسی ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور شکر ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع و فرما برداری۔ دوستوں، جو اسلام اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ بابا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، جو ابو البشر انسانوں کے باپ پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ جاری رہا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا، اور اس اسلام کی تکمیل کرتے ہوئے، مکمل کرتے ہوئے، پورا کرتے ہوئے، جس کے اندر نہ کوئی کمی بیشی کی ضرورت ہے اور نہ کمی بیشی کوئی کر سکتا ہے، بلکہ ایک دم مکمل ہے۔ مکمل کرنے کے بعد رب نے کہا نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے میری نعمت اسلام کو مکمل کر کے تم سے راضی ہو گیا۔ جو اسلام رب نے دیا وہ اسلام سے راضی ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اب اس اسلام کا ماخذ، اس شریعت کا ماخذ، اس دین کا ماخذ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا قرآن کو۔ قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کا قول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یا نبی کے صحابہ نے آپ کے سامنے کچھ کیا، آپ نے اس سے رضا کا اعلان کیا یا آپ نے خاموشی اختیار کی، یہ ہے اسلام کا ماخذ۔ دوستو، اسلام کا چشمہ، اسلام کا پاور ہاؤس قرآن اور حدیث کو رب نے بنا دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء، میری مثال اور میرے سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول گزر چکے ہیں ایسی ہے جیسے کہ کسی شخص نے ایک بڑا خوبصورت محل بنایا، فاحسنہ واجعلہ، اس محل کو بنانے کے بعد اس کی آرائش اور پرورش اچھے طریقے سے اس کو سنوارا، اور پھر اس کے بعد لوگ آتے ہیں اس محل میں، یطوفون، پورے محل میں طواف کرتے ہیں، شروع کیے دیکھنا یہاں وہاں، پورا بڑا خوبصورت ہے، بڑا مزین کیا گیا ہے، بڑی زینت دی گئی ہے اس گھر کو، کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ جب کونے کے آخری حصے میں، آخری کونے میں لوگ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس بنانے والے نے محل تو بڑا خوبصورت بنایا ہے لیکن ایک اینٹ نہیں رکھا ہے۔ اب لوگ پورا گھومنے کے بعد سب کی نگاہوں کو خیرہ کر رہا ہے، دل کو بھا رہا ہے،
دماغ میں محل کی خوبصورتی رچی اور بسی ہے، اس کونے میں دیکھتے ہیں کہ ایک سوراخ ہے، ایک اینٹ نہیں رکھی گئی، اگر ایک اینٹ رکھ دیا جاتا تو اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ چیز بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَكُنْتُ أَنَا وَتِلْكَ اللَّبِنَةَ، وہ ایک اینٹ کی جگہ جو باقی تھی جس کے وجہ سے پورے محل کے خوبصورتی میں داغ لگ رہا تھا، اس محل کی خوبصورتی کو، اس محل کے عیب کو بند کرنے کے لیے میں اینٹ ہوں جو اللہ نے رکھ دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے گویا اسلام بھیجا ہے، اس اسلام کے اندر اب کوئی کمی بیشی رب نے نبی پر مکمل کر کے باقی نہیں رکھی ہے۔ اس کے اندر نہ کوئی عیب ہے اور نہ کمی ہے اور نہ بیشی ہے، جو چیز جیسے ہونا تھا رب نے اسی طریقے سے مکمل کر دیا ہے۔ غور کریں دوستو، جب قرآن نے کہہ دیا اسلام مکمل ہو گیا، رب راضی ہو گیا اس اسلام سے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نے میرے ذریعے سے مکمل کیا، مجھ پر مکمل کیا، اب اس کے اندر کوئی شخص سے کمی بیشی کرتا ہے تو اس سے بڑا باغی، اس کے بعد سرکش، اس سے بڑا بدماش اور کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اسلام کی خوبصورتی کو، اسلام کے تکمیل کو، اس کے خوبصورت چہرے کو لوگوں نے بدعات اور خرافات سے ڈھانپ دیا ہے اس کے چہرے کو۔ ایک عام آدمی اسلام کو اچھی انداز میں دیکھنا چاہے تو بدعات اور خرافات اور شرک کے وجہ سے دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ آج جہاں بہت سی بدعات اور خرافات ہیں، انہی میں سے ہم دیکھتے ہیں مہینوں کو لوگوں نے خرافات سے، شرک اور بدعات سے بھر دیا ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الثانی کے آج میرے خیال سے 3 تاریخ ہے۔ ربیع الثانی کی 10 تاریخ ہے آج، اور اکتوبر کی 3 تاریخ ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 4تھا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ یہ محرم کو لوگوں نے شرک سے بھر دیا دوستو۔ آج تعزیہ کا مہینہ، اس طریقے سے شرک کا ناچ ننگا ناچا جاتا ہے، بت پرستی ہوتی ہے کہ شاید دوسری قومیں، غیر قومیں نہیں کرتی ہوں گی۔ تعزیہ بنایا جاتا، اس کا طواف بھی ہوتا ہے، نیاز بھی ہوتی ہے، چادریں بھی چڑھتی ہیں، سجدے بھی ہوتے ہیں، ہاتھ بھی پھیلتا ہے۔ کون سا شرک ہے جو تعزیہ کے سامنے نہ کیا جاتا ہو؟ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے سفر کا مہینہ ہے، سفر کو جس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کے 13 دن کو نحوست کا دن لوگوں نے، کیا اس دن انسان کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، مر جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کیوں لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ سفر کے مہینے کے 13 دن بڑے بے برکت ہیں، بڑے نحوست والے ہیں، رحمتوں سے خالی ہیں؟ کون ان کو اجازت دیا؟ اسی طریقے سے سفر کے آخری 4 شنبے کو تقریباً جن ایام میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیماری شروع ہوئی جو آپ کے موت کا سبب بنی ہے، انہی ایام میں شروع ہوئی، اس کو لوگوں نے عقیدتاً گھومنے پھرنے اور تفریح کرنے کا دن بنا لیا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا مہینہ آتا ہے ربیع الاول کا۔ ربیع الاول کو لوگوں نے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھتے، نبی نے جو طریقہ اپنایا تھا اپنی پیدائش کا، خوشی کا، بھلا دیا لوگوں نے۔ عیسائیوں کا طریقہ، غیر مسلموں کا طریقہ جو اپنے بڑوں کی پیدائش کے لیے بنا رکھا ہے، بدبخت مسلمانوں کو وہ طریقہ اچھا لگتا ہے۔ اور دیکھو آج کتنے مسلمان ہیں، کتنے لوگوں کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، کوئی پرسان حل۔ یہ کس کے دکھاوے؟ کیوں یہ ذلت؟ غیروں کا طریقہ۔ آئی لو محمد کیا مل رہا ہے دوستو؟ اسی طریقے سے یہ چوتھا مہینہ ہے ربیع الثانی، اس کو لوگوں نے 11ویں کا مہینہ بنا لیا ہے۔ اب 11ویں کیا ہے؟ کچھ مسلمانوں کو شاید معلوم ہو، کچھ کو نہ معلوم ہو، کرنے والے جو کرتے ہیں، ماننے والے جو مانتے ہیں۔ غور کریں دوستو، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر 11ویں کی جاتی۔ کیا؟ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو بڑی 11ویں، اس کے بعد یعنی چھوٹی 11ویں ہوگی اگر وہ تاریخ چلی گئی تو۔ اس دن محفلیں جمتی ہیں اور 11ویں کی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ اتنے قصے، اتنے ڈھکوسلے، اتنی بکواس، ایسی کہانیاں آپ غیر مسلموں کے جو شرکیہ یہ تیوہار ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ان لوگوں نے نہیں گڑھا ہے۔ اتنے شرکیہ، کہیں پر 15 دن کے بعد کشتی نکال دے رہے ہیں زندوں کی، اور کہیں پر ہڈی ایک پرندہ چیل گدھ لے کے اڑ رہا ہے، وہ ہڈی جو چھڑ جاتی ہے اس کے منہ سے چنگل سے ایک قبر پہ پڑتی ہے، قبر والے کو عذاب ہوتا رہتے ہیں، لیکن ہڈی پڑتے ہی اس کا عذاب بند ہو جاتا، کیونکہ یہ وہ ہڈی تھی 11ویں کے نام پر جو جانور ذبح کیا گیا تھا، لوگوں نے چوس کر پھینک دیا تھا، پرندہ لے کر اڑا اور قبر پر گر گئی وہ ہڈی، تو اب 11ویں کی ہڈی کی چوسی ہوئی اتنی برکت ہے، عذاب قبر بند ہو جا رہا ہے۔ کہیں پر یہ کہانی سنائی جاتی ہے، منکر نکیر آئے سوال جواب کرنے تو بول دیے کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں۔ اس طریقے سے بے شمار کہانیاں ہیں، قصے ہیں، جس کو سنانا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں ایسے فضیلت والے ایام اور وقت میں، کہ اس کو سنانے سے خالی وقت ضائع ہوگا۔ یا ان کے نام پہ نیاز کی جاتی ہے، یا ان کے نام پر بکرا کاٹا جاتا ہے۔ اللہ کے قسم یہ سب کے سب صرف بدعات نہیں بلکہ شرک ہے۔ اب ایسے لوگوں کو منع کرو تو کہیں گے یہ وہابی ہے۔ ارے بھائی، جس کے نام پہ تم 11ویں کرتے ہو وہ بھی وہابی تھا، شرم نہیں آتی ہے تم کو وہابیوں کو برا بھلا کہتے ہوئے؟ تمہیں روٹی کھانے، بوٹی کھانے، بکرا کھانے کے لیے موقع بھی ملا تو وہابی ہی ملا ہے، وہ بھی موحد تھا دوستو۔ دلائل ان کے کیا رہتے ہیں؟ بھئی ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں کے لیے کر رہے ہیں۔ اب کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ بڑے پیر تھے، بڑے نیک تھے، بڑے موحد تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ ان کی پیدائش ہوتی ہے 470 ہجری میں،
یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے جانے کے 460 سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اور پھر 90 سال کی زندگی گزار کر وہ 561 ہجری میں وفات پا جاتے ہیں۔ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ گزرے تو تقریباً 6 صدی گزر رہی تھی، 600 سال مکمل ہو رہے تھے ان کے وفات کے وقت۔ 6 صدیاں، 600 سال تک۔ اس کے بعد کب شروع ہوئی؟ بہت کوشش کرو تو سمجھ میں نہیں آتا، بس معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بدعت ہے، یہ جو شرک کا تہوار ہے، یہ شرکیہ جو مجلس محافل 11ویں کے نام پہ سجائی جاتی ہے، یہ میڈ ان انڈیا تہوار ہے دوستوں، اور کہیں پر یہ تہوار نہیں منایا جاتا ہے۔ انڈیا کا تہوار ہے، انڈیا کی ہے۔ سوچو 1000 سال تک نبی کے گزرنے کے بعد جو چیزیں ابھی نہیں تھی، 11ویں کا نام و نشان نہیں تھا، نبی کے وفات کے بعد 600 سال، 1000 سال گزرتا ہے، لیکن 1000 سال کے بعد اب اس کو لوگ اسلام کا حصہ ماننے لگتے ہیں۔ اس عمل کو، اس بدعت کو لوگ کار ثواب سمجھتے ہیں۔ بتائیے، آپ خود فیصلہ کیجئے، رب نے دین مکمل کر دیا، دین مکمل کرنے کے بعد 1000 سال کے بعد یہ بدعت رائج ہو رہی ہے، اس کو کار ثواب سمجھا جا رہا ہے، اس کو باعث برکت سمجھا جا رہا ہے، اس کو نیک عمل سمجھا جا رہا ہے۔ کیسے؟ غور کریں دوستو، اور اسی طریقے سے سمجھایا جائے تو کہتے ہیں بھئی ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم تو صرف ایصال ثواب کر رہے ہیں، ان کے نام پہ کھانا کھلا رہے ہیں کہ ان کی روح کو ثواب پہنچے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کر تو رہے ہو، خرابیاں بہت ہے۔ سب سے بڑی خرابی، رب جو دین اسلام مکمل کیا تھا، کہا تھا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار جو اللہ نے دین کو مکمل کیا ہے، جو اسلام قرآن اور سنت کے انداز میں تمہیں دیا ہے، اللہ و رسول سے آگے نہیں بڑھنا اور ڈرتے رہنا۔ اللہ سننے والا بھی، جاننے والا بھی ہے۔ یہ آگے بڑھ گئے، ایک۔ اور دوسرے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ حاجہ، خطبہ جمعہ، خطبہ نکاح دیتے تھے، اس خطبے کا آخری ٹکڑا جو ہوتا تھا، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، طریقوں میں بہتر طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر یہ جانوی کرنے کا، بزرگوں کا، ولیوں کا، بڑوں کو ثواب پہنچانے کا طریقہ اچھا ہوتا تو یہ بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا نہیں، تم کیا نبی سے بہتر ہو گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تمہارا مقصد تو یہی ہے کہ ہم نے جو طریقہ اپنایا وہ نبی سے بہتر، کیونکہ نبی کہتے ہیں میرے طریقے سے بہتر کسی کا طریقہ نہیں۔ اگر یہ نبی ہوتی، یہ بہتر ہوتا، ابو البشر، پہلا انسان، اس انسان کے ساری اولاد، قیامت تک جتنا انسان پیدا ہوگا سب اسی کے اولاد ہوں گے۔ بابا آدم علیہ السلام، بابا آدم علیہ السلام کے نام پر آپ یاروی کرتے، لیکن نہیں کیا آپ نے۔ آدم ثانی، دوسرے آدم، دنیا میں کوئی انسان نہیں بچا۔ جب طوفان نوح آیا، کشتی پہ جتنے تھے وہ بچے۔ اس کے بعد
وہی لوگوں کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو پھر آباد کیا۔ اگر یارویں کرنا ہوتا کسی فضیلت کے تحت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام پہ کرتے، ان کے ثواب کے لیے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ جس کے دل میں رب کی ایسی محبت جم گئی تھی، رب نے آزمائش کے طور پر کہا تمہارا جو پیارا لاڈلا دلہا بیٹا اسماعیل ہے میری رضا کے لیے قربان کر دو، میں راضی ہو جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام بنا سوچے سمجھے فوراً چھری چلانے پر تیار ہو گئے۔ اگر یارویں کرنا ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نام پر کرتے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ اسماعیل کے نسل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جس کی وجہ سے یہودی آپ سے حسد کرتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، آپ کو مٹانے، آپ کے دین کو مٹانے کی کوشش شروع کیے، تو آج تک ہے قیامت تک یہودی دشمن رہیں گے۔ اگر کرنا ہوتا تو اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جو نبی علیہ السلام کے پردادا ہوتے تھے، آپ ان کے لیے یارویں کرتے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ اگر یارویں خیر ہوتی، بہتر ہوتا، ثواب کا ذریعہ بنتا، ایصال ثواب کا یہ طریقہ ہوتا، تو اللہ کی قسم نبی علیہ السلام وفات کر گئے، 1,00,000 سے زائد صحابہ تھے جو اتنی محبت کرنے والے تھے، کائنات میں کسی نے کسی سے محبت نہ کیا ہوگا۔ آپ نبی علیہ السلام کے لیے یارویں کرتے، بلکہ ایک مرتبہ محفل سجی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نبی کی یاد میں، نبی کی محبت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کاش کی نبی علیہ السلام کی زندگی ہی میں وفات پا جاتے تو اچھا تھا۔ کوئی کچھ کہہ رہا۔ ایک صحابی رسول کا نمبر آیا، کہا لیکن میری چاہت یہ تھی کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد زندہ رہوں۔ لوگوں کو تعجب ہوا، کیا تمہیں نبی سے محبت نہیں تھی؟ نبی سے پیار نہیں تھا؟ اصل محبت کا طریقہ کیا ہے دوستو؟ آئی لو محبت کرنا نہیں، محمد نہیں، یہ صحابی رسول بتاتے ہیں۔ لوگوں نے تان کر پوچھا کیا تمہیں نبی رحمت سے محبت نہیں؟ ہماری خواہش یہ تھی، تمنا یہ تھی، آرزو یہ تھی، چاہت یہ تھی پہلے ہم مرے بعد میں نبی علیہ السلام وفات پائیں، کیونکہ آپ کی جدائی ہم کو برداشت نہیں ہوتی ہے۔ وہ صحابی یہ کہتے ہیں لیکن میری چاہت، میری خواہش، میری تمنا، میری آرزو یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ دنیا والوں کو ہم بتا دے نبی کے صحابہ نبی کی زندگی میں جتنی محبت کرتے ہیں، جس طریقے سے چاہت سے اتباع اطاعت کرتے ہیں، جہاد میں کرتے ہیں، یہ صرف نبی کی زندگی میں نہیں، نبی کے چاہنے والا نبی کے بعد بھی ان چیزوں پہ اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ نبی کے ایک ایک سنت پر، سنتوں کو اپنانا، بدعات کے مخالفت کرنا، یہ ہے حقیقی نبی سے محبت دوستو۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ بھی یارویں کرتے۔ صحابہ کے بعد ائمہ آئے، ائمہ اربع، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین۔ اگر یارویں کرنا ہوتا تو یہ لوگ صحابی کے نام پہ کرتے، ان کے لیے تابع تابعین کرتے، بعد میں اسلاف کرتے، لیکن کبھی کسی نے کسی کے لیے یارویں نہیں کی دوستو۔ اس لیے یہ غلط ہے دوستو، کیونکہ طریقہ نبی سے ہٹا ہوا ہے۔ اور ایصال ثواب کیا ہے؟ اور رب بتاتا ہے قرآن کے اندر، اور وہ قرآن کچھ دلیلیں بھی دیتے ہیں جاہل لوگ۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، سب ایصال ثواب۔ اس سے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سابقین وہ صحابہ تھے جو مہاجر تھے اور انصار تھے۔ اللہ اس میں طریقہ سکھا رہا، ایصال ثواب کیا ہے؟ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ ہے بڑا ایصال ثواب۔
اور اسی طریقے ماں باپ کے لیے اللہ رسول کے بعد کوئی ہے تو بڑا رشتہ والدین کا، وہ انتقال کر جائے تو ان کے لیے احسان ثواب کیا؟ رب قرآن میں بتا رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، احسان ثواب کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو جو انہوں نے مانگا تھا اپنے لیے، والدین کے لیے، مومنین کے لیے احسان ثواب کے طور پر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مغفرت کی دعا کرنا، رحمت الہی کی دعا کرنا، بخشش کی دعا کرنا، مقام نجین میں اونچے مقام کے لیے دعا کرنا، یہ ہے ایصال ثواب۔ تم نے جو اپنا رکھا 11ویں کے نام پہ یہ نہیں ہے ایصال ثواب۔ پھر جواب دیتے ہیں بھئی ہم صدقہ خیرات کر دیتے ہیں کے طور پر کھلاتے ہیں، کیا بھیک مانگ کے کھلاؤ گے؟ ایک اور دوسرے یہ ہے صدقہ خیرات ایک ہی تاریخ کو تم نے کیوں متعین کیا ایصال ثواب کے لیے؟ اور بعد میں کھلا دے رہا تھا نا، جمادی الاول میں کھلاؤ، جمادی الثانی میں کھلاؤ، رمضان میں کھلاؤ، شوال میں کھلاؤ، اور کبھی کھلا دو، کسی دن بھی کسی تاریخ کو بھی کھلا دو، اللہ نے کوئی دن مقرر نہیں کیا ہے۔ اور کھانے ہی کی شکل میں کیوں؟ کوئی بیوہ ہے تو اس کے گھر میں مہینہ 2 مہینہ 1 سال کا راشن ڈال دو، اس کے گھر کا کرایہ بھر دو، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، غریب اپنے دوا کا قرضہ نہیں دے پا رہے، ان کے قرضے کو ادا کر دو، یہ ایصال ثواب۔ کپڑا پہنا دو، یہ ہے۔ 11ویں کہاں ہے؟ اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں 11ویں ہم صدقہ کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے صدقہ یہ غریب اور مسکین کا حق ہے، غریب اور مسکین کا حق ہے۔ اب صدقہ دینے والا، 11ویں منانے والا، بکرا کاٹنے والا، 10,000 کے کھانا بنوانے والا یہ مسکین تو نہیں ہوگا؟ بدبخت خوب عرض کے خود کھاتا ہے اور پورے رشتہ داروں کو بلا لیتا ہے، ہو سکا تو مولانا کو بھی بلا لیتا ہے۔ اب مولانا صاحب، ملا صاحب خوب بیٹھ کر پیر صاحب، مرشد صاحب کھاتے ہیں، کہاں ہے یہ؟ غریبوں کا، مسکینوں کا حق تم دبا کے بیٹھ رہے، گناہ پہ گناہ، گناہ در گناہ دوستو، حرام ہے۔ مالدار کیسا کھا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے بھئی اگر صدقہ 11ویں کریں گے تو خیر، برکت، مال میں بڑھوتری ہوگی، نہیں کریں گے تو بے برکتی آئے گی، نقصان ہوگا، ضرر پہنچے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، دنیا بھر عقیدہ۔ اللہ اکبر! اپنے طرف سے جو چیز بنا لیا اس کے نہ کرنے پر اتنے نقصانات، اتنا ڈرتا ہے بدبخت۔ رب نے ایمان کی نشانی پہلی سب سے بڑی عبادت قرآن نے کہا، نبی نے فرمایا نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ مشرک اور کافر۔ سال سال پر بدبخت نماز نہیں پڑھتا ہے، ڈرتا نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان ختم ہو جائے، کہیں بے برکتی، کہیں نحوست، جو ذلت، جو رسوائی ہمارے اوپر مسلط ہے، اس بڑی عبادت کو ترک کرنے پہ تو نہیں ہے۔ دنیا بھر کی ذلت، جب رب غضبناک ہوتا ہے تو توحید چھین لیتا ہے، جب رب غضبناک ہوتا ہے مال نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے دوستو، دل کی نرمی کو چھین لیتا ہے، دوزخ کے عذاب کی وحشت کو چھین لیتا ہے، انسان لاپرواہ بن کر زندگی گزارتا ہے۔ سوچو دوستو، زکات فرض ہے، جتنا نکالنا ہے نکال کر جس کو دینا ہے نہیں دیتا، پھر ڈر نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض ہوگا، بے برکتی ہوگی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، نقصان ہوگا، یہ نہیں سوچتا کبھی انسان۔ حج فرض ہو گیا ہے، حج نہیں کرتا، روزے فرض رہتے ہیں، روزہ نہیں رکھتا، دل میں ڈر پیدا نہیں ہوتا کہ بے برکتی نہیں ہوگی۔
ڈر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یارویں نہیں کریں گے تو بے برکتی ہوگی، نحوست آئے گی، بیماریاں آئے گی، یہ سب ہوگا، بابا ناراض ہو جائیں گے، ولی ناراض ہو جائیں گے۔ سوچو دوستو کتنی بڑی گمراہی۔ یہ وہ لوگ دلائل دیتے ہیں اپنے طرف سے بنائے ہوئے، جو دلائل فٹ ہے نہیں ہوتی دوستو۔ اللہ تعالی نے جو اسلام بنایا اس کے اندر کمی بیشی نہیں۔ یہ یارویں کرنا سراپا، سراسر، 100% صرف بدعت نہیں بلکہ شرک ہے۔ بدعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وَخَيْرَ الْهَدْيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، طریقوں میں بہتر طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور سب سے بڑا شر، برائی دین میں نئی چیز پیدا کرنا ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی بات، ہر نیا عمل، یہ سب کے سب بدعات ہیں۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعات گمراہی ہے۔ وَفِي رَوَایَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی دوزخ کا منہ دکھانے والی ہے، دوزخ میں لے جا کر داخل کرانے والی ہے۔ نبی کا طریقہ نہیں ہے، اس کو تم نے دین سمجھ لیا، اسلام سمجھ لیا، ایصال ثواب سمجھ لیا، اب یہ نبی کی مخالفت ہے، دیوال ہے، یہ ایک دن تمہیں دوزخ کا منہ دکھائے گی۔ دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعاتی کی نماز رب قبول نہیں کرتا ہے، بدعاتی کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے، اس کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، نہ فرض اللہ قبول کرے اور نہ نفل قبول کرتا ہے، اسی حالت میں جب مرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پی آئے گا، مجھے بتایا جائے گا تو میں منہ پلٹا دوں گا اور کہہ دوں گا دور کرو بدبختوں کو، فرشتے گھسیٹیں گے اور دوزخ کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نفرت سے ایسے بدبختوں سے۔ دوستو تحقیق کرو اسلام کی، آج چھوٹی چھوٹی چیز میں تحقیق کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو اس دین اور اسلام کی تحقیق کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، وہاں ملاٹوں کے حوالے کر دیتے ہو اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے عمل کو۔ دوستو سن لو، جس پیر کے نام پر تم یہ رسم ادا کرتے ہو، یہ یاری ادا کرتے ہو، سن لو ایسے پیروں کے بارے میں، ایسے ولیوں کے بارے میں، ایسے قطب اور ابدال کے بارے میں رب کے قرآن پر یقین کرو۔ رب العالمین کہتا ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ میدان محشر قائم ہوگا، لوگ کہتے ہیں راضی ہو جائیں گے تو اللہ کو راضی کر دیں گے، یہی عقیدہ ہوتا ہے یارویں دینے کا۔ یہ خوش ہو گئے، یہ راضی ہو گئے، ہمیں کچھ دے دیں گے، بگڑی بنا دیں گے، نقصان سے بچا لیں گے، بلا سے بچا لیں گے، دشمن سے بچا لیں گے۔ جب ہم کہیں گے یا غوث تو ان کا خواہ آ جائے گا، دشمن کو قتل کرے گا، یہی عقیدہ ہوتا ہے دوستو۔ لیکن رب کیا کہتا ہے؟ یہ تو کہانیاں ہیں، قصے ہیں اسلام کے دشمنوں کے گڑے ہوئے، جاہلوں کے، نااہلوں کے۔ لیکن رب کیا کہتا ہے؟ جس پیر پر، جس مرشد پر، جس ولی پر تم کو یہ یقین تھا، یہ ایمان تھا، چادریں چڑھائی تھی، قبروں پہ سجدہ کیے تھے، نذر و نیاز کیے تھے، لاکھوں کا بکرا ذبح کیے تھے، لاکھوں کو کھلائے تھے، میدان محشر میں وہ تم سے نہیں لے گا۔ اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے
सूरह बकरा उठाओ, इज़ तबर्रा अल्लज़ीना तबअू मिन अल्लज़ीना तबअू व रअवुल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। कहेंगे पीर साहब हम तुम्हारे नाम पे 1000 बार यानी किए, लाखों बकरा ज़बह, मुंह टेढ़ा कर लेंगे। सुनाएंगे, सुनेगा नहीं, सबकी अपनी अपनी पड़ी होगी। नफरत का इजहार, बेजारगी का इजहार वो वली करेगा, देखेंगे सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, सारे असबाब मुनक़ते हो गए, अब कुछ भी नहीं है। तो ये मुरीद लोग कहेंगे, ये 11वीं वाले कहेंगे, ये 12वीं वाले कहेंगे, वक़ाल अल्लज़ीना तबअू लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रअू मिन्ना कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। काश कि अल्लाह ताला दुनिया में एक मरतबा फिर भेज देता, हम वहां जाते। ये बेटे जैसे हमसे आज नफरत का इजहार कर रहे हैं, बेजारगी का इजहार कर रहे हैं, मुंह फेर कर भाग रहे हैं, इसी तरीके से दुनिया में भी हम फेर। अहले हदीस समझा रहा है, वहाबी समझा रहा है, कुरान की आयतें पढ़कर तुम कहते हो ये अपनी कह रहा है, लेकिन वहां रब का कुरान कहता है, जब मरोगे तो समझ में आएगा। तुम कहोगे काश कि अल्लाह वापस कर देता, लेकिन अल्लाह कह रहा अब उसका ठिकाना दोज़ख है। मौका मिला था, ये मौका गवा दिया। दोस्तों बिदात है, बिदात करने वालों का ये अंजाम हो। पीरों के ऊपर, मुर्शदों के ऊपर यकीन करने वालों का अंजाम ये होगा। दोस्तों मैं कहता हूं, इसलिए मैं कहा शुरू में, ये 11वीं बिदात नहीं, बिदात भी है और शिर्क भी है। शिर्क से बड़ा कोई गुनाह, कोई जुर्म, कोई गंदा काम हो ही नहीं सकता। कोई इससे बड़ा गंदा काम नहीं होता। टाइम नहीं है, 1-2 मिनट में दोस्तों। सबसे पहले गौस कहते हैं, गौस आजम की 11वीं। अल्लाह अकबर। गौस किसका नाम? उनका नाम तो अब्दुल कादर जिलानी है। गौस के माने फरियाद रस, फरियाद को पूरी करने वाला। वो तो अल्लाह की जात है। मुस्लिम की रवायत है, एक साहब आते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा पड़ोसी जो है बहुत सता रहा है, बहुत जुल्म कर रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरे से क्यों बता रहा है? मैं गौस नहीं हूं। अल्लाह के नबी, नबी से बड़ा कोई पीर वली नहीं। नबी कहते हैं, मुझसे क्यों बता रहा है? सामने ठहरे हैं, आप कहते हैं मुझसे क्यों कह रहा? मैं गौस नहीं, गौस अल्लाह ताला है। तो गोया अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी ने गौस किसको कहा? मैं भी नहीं, नबी से बड़ा पीर, पीरों का पीर, इमामों का इमाम, इमामुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन हबीबुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैं गौस नहीं, गौस अल्लाह है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के सिफाती नामों में गोया गौस अल्लाह है। अब कोई शख्स गौस कहता है, शिर्क कर रहा है। कुरान की आयत सूरह नाम, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के अच्छे नाम है, उन्हीं नामों के जरिए से अल्लाह को पुकारो। वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माई, जो इन सिफाती नामों को छोड़ देगा, इसमें इल्हाद करेगा, अल्लाह ताला करा सयुजज़ौना मा कानू यअमलून, अन करीब उसके इस करतूत की सजा हम उसको जरूर देंगे। गौस अल्लाह की सिफत है, तुमने अब्दुल कादर जिलानी को दे दिया। ये है इल्हाद। इल्हाद यानी रास्ते से हट जाना, मुल्हिद हो जाना, काफिर हो जाना, मुर्तद हो जाना, इस्लाम से निकल जाना, ये है इल्हाद। अल्लाह की सिफत थी, किसी और को दे दिया। दोस्तों दस्तगीर अल्लाह की सिफत, इन्नका अंतल वहाब, तुमने इनको दस्तगीर बना। इस पे भी अजीब गरीब कुफरिया वाकया उन लोगों ने गढ़ लिया है। दोस्तों एक ये शिर्क है। दूसरे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, एक नहीं 4 जगह पे सूरह बकरा, सूरह माइदा, सूरह अनआम और सूरतुन नहल रब कहता है, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमन इज़्तर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह ने हराम कर दिया है इसको। कैसे? अल्लाह ताला लाइन से बता रहा है,
اگر مجبوری ہو جان بچانے کے لیے کھا سکتے، لیکن مردار کو حرام کیا ہے تھوڑا چکن، خون کو حرام کیا ہے مجبوری پہ تھوڑا، اور پھر سور کا گوشت بھی حرام کیا۔ یہ تین چیزیں لسٹ گنانے کے بعد آخر میں اللہ نے کہا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو جس جانور پر، جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اب چور دروازہ لوگ نکالتے ہیں، کیا مختلف صورت ہے، کہتے ہیں بھائی یہ تو وہ جانور حرام ہوگا، وہ کھانا حرام ہوگا جس پر جیسے کوئی شخص جانور ذبح کر رہا ہے اور ذبح کرتے وقت اپنے پیر، مرشد، مورتی، دیوی، دیوتا، فلاں کسی کا نام لے رہا ہے، تو یہ سراسر یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کر سکتے، اس کو ہم بھی حرام۔ لیکن ہم جو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرتے وقت کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر جب ذبح کرتے، یہ تو جائز ہے۔ یہ بدبخت ہے، کیوں؟ اللہ کے نام پہ نہیں۔ دوستو سوال یہ پیدا ہوتا یہ بکرا کس مقصد سے تو پالا ہے، بکرا کس مقصد سے خریدا ہے؟ یارویں کو ذبح کریں گے، پیرانے پیر کے نام پہ ذبح کریں گے تاکہ ان کی رضا حاصل ہو جائے، ان کی خوشنودی حاصل ہو جائے، وہ اللہ سے ہم کو کچھ دلا دیں گے، اس مقصد سے کیا ہے۔ اب ایسے لوگ چور دروازہ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر بول کے، اب ایسے لوگ قبروں پر، چلوں پر، یارویں کہاں کہاں ذبح کرتے ہیں، یہ چور دروازہ ہے۔ دوستو اللہ کے نبی کی پہلے حضرت فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار نیت میں ہے۔ اب دل میں تم کہہ رہے ہو یہ جانور ذبح، یہ یارویں، یہ فاتحہ، یہ کھانا، یہ دعوت، یہ نیاز یارویں والے پیر کے نام پہ ہے، اب تم بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پورا قرآن پڑھ ڈالو تو اللہ کی قسم بابا کے نام پہ مانا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کیا، مکہ سے مدینہ آیا، اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے، جس نے دنیا کے لیے کیا، جس نے عورت کے لیے کیا، اس میں ایک وہ شخص بھی تھا جو مکہ سے آ رہا تھا مدینہ ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے، لیکن چلا ہے ان لوگوں کے قافلے کے ساتھ جو اللہ اور رسول کے لیے، ظاہر میں تو اس کے ہجرت اللہ اور رسول کے لیے تھی، لیکن نیت تھی مدینہ پہنچ جاؤں گا فلاں کے عورت سے میں نکاح کروں گا۔ نبی نے فرمایا اب اس کی ہجرت عورت کے لیے ہوگی۔ اسی طریقے سے تم پورا قرآن پڑھو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، لیکن نیت ہے یاری والے بابا کے نام پر، تو آپ کی قربانی یاری والے کے نام پہ ہوگی، اللہ تعالیٰ بیزار ہے اس سے۔ یہ شرک ہے دوستو۔ میں یہ کہتا ہوں کوئی حرام چیز ہے، بھئی گائے ذبح کر کے قصاب لائے چوری سے کہے بسم اللہ اللہ اکبر، حلال نہیں حلال ہوگا دوستو۔ کوئی چوری کا سامان بسم اللہ کھا رہا ہو، حلال حرام۔ یارویں کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہوئے لاکھ بار بسم اللہ پڑھو تو حلال نہیں ہونے والا ہے۔ تو خیر باتیں اور تھی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، جن بھائیوں کی اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، آخرت کو بچانا ہے، ان کو چاہیے ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب جو انہوں نے لکھا تھا غنیت الطالبین، ایسے بدعتیوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں انہوں نے کتنا سخت فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے بدعات کی پہچان یہ ہے کہ حدیث کی تحقیر کریں، قرآن حدیث ان کے سمجھ کہانیاں سمجھیں، اہل حدیث کو کاذب کہیں، قرآن و حدیث پہ چلنے والے کو جھٹلائیں، یہ ان کی بدعات کی نشانی ہے، بڑی نشانیاں ہے۔ اور کہا جو لوگ ایسے لوگوں سے دور رہے گا، ایسے لوگوں کو دشمن سمجھے گا اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دل کو ایمان سے بھر دے گا۔ ذرا ان کی کتاب پڑھو دوستو،
ایسے لوگوں کے بارے میں کیا انہوں نے فتوا دیا ہے، کیا کچھ لکھ ڈالا ہے، پڑھو اور اپنی اصلاح کرو، ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں ہر قسم کے شرک، بدعات، خرافات سے محفوظ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔